بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین NA خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کے جمعے میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ پاکستان میں آئے ہوئے سیلاب کے اسباب کیا ہے۔ آیا اہل پاکستان کے گناہ یا اجتماعی گناہوں کی وجہ سے یہ سیلاب آئے ہیں، یا گناہ کے وجہ ہے اس کا سبب ہماری بے احتیاطی، مس مینجمنٹ اور منصوبہ بندی نہ کرنے کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے۔ تو اس ذیل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم حالات کے لیے، تباہی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جہاں گناہوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے، قرآن اس کے لیے مواخذہ، عذاب کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ لیکن جہاں بے احتیاطی، مس مینجمنٹ، تدبیر صحیح طور پر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے انسان جن حالات کا شکار ہوتا ہے، ان حالات کے لیے قرآن کریم مصیبت کا لفظ، سیئہ کا لفظ، ابتلا اور امتحان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ان آئے ہوئے سیلابوں کے لیے ہم جو اصطلاح استعمال کریں وہ عذاب کی اصطلاح استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ہم آزمائش کی اصطلاح استعمال کریں کہ پاکستانی قوم آزمائش کا شکار ہوئی۔ اس کے لیے ہم لفظ حالات کا استعمال کریں کہ ہم حالات کا شکار ہوئے۔ اس کے لیے ہم پریشانی اور مصیبت کا لفظ استعمال کریں کہ پریشان کن حالات اور مصائب کا ہم شکار ہوئے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی آئی کیوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا سبب گناہ نہیں، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ بے احتیاطی، جو پہلے بھی میں نے عرض کیا، ندی کے کنارے، نالوں کے کنارے اگر ایک شخص گھر بنائے گا تو یہ اپنے آپ کو خود خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ میں اگر پسٹل اپنی کنپٹی پہ رکھوں اور میں پسٹل چلاؤں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کروں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اے اللہ، میں تو پسٹل چلا رہا ہوں، گولی چلا رہا ہوں، لیکن اے اللہ تو نے مجھے بچانا ہے۔ میں اپنی گاڑی بغیر لاک کیے، چابی چھوڑ کے، گاڑی میں چابی چھوڑ کے میں دعائیں پڑھ لوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اللہ میری گاڑی کی حفاظت کرنا، تو میری گاڑی کی حفاظت اس لیے نہیں ہوگی کہ حفاظت کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ میں نے تدبیر اختیار نہیں کی۔ میں ہلاکت کا سامان، ہلاکت کے اسباب اپنے اختیار سے میں اپناؤں، ہلاکت کے اسباب میں اختیار کروں اور اللہ تعالیٰ سے امید کروں کہ اللہ تو میری حفاظت فرمائے، ایسا ممکن نہیں۔ اب یہ جہاں جہاں بھی تباہی آئی ہے، جیسے کالام میں ہے، بحرین میں ہے، مدین میں ہے، اور اسی طرح سوات کے کنارے یہ بائی پاس پہ ہیں، اسی طرح باقی جو نہریں ہیں، دریا ہیں، وہاں تباہی اس لیے آئی ہے، ایک تو
ریاستی اداروں کی سستی کی وجہ سے کہ پیشگی جو حفاظتی تدبیر کرنی چاہیے تھی وہ تدبیر اختیار نہیں کی گئی ریاست کی سطح پہ۔ دوسرے نمبر پہ دریاؤں کی یہ زمینیں خالی پڑی ہوتی ہیں تو لوگ چونکہ وہ ان زمینوں کا کوئی مالک نہیں ہوتا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس پہ قبضہ جما لیتے ہیں اور حکومت بھی غفلت کا مظاہرہ کر لیتی ہے کہ قبضہ کرنے والوں سے مفاد عامہ کی خاطر انہیں قبضہ چھوڑانا چاہیے، لیکن اس بارے میں وہ غفلت کا مظاہرہ کر لیتی ہے۔ تو گویا عوام اور ریاست دونوں کی غفلت کی وجہ سے، دونوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے وہاں قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے 10 سال پہلے اسی طرح کی سیلابی صورتحال کا ہم نے سامنا کیا تھا، خاص طور پہ سرحد اور سوات میں، اور ایک تباہی آئی تھی۔ 2012 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر سیلاب نہیں آئے، پھر وہی زمینیں، وہی علاقے پھر قبضہ ہو گئے، جو نالے تھے وہ نالیاں بن گئی، اور اب دوبارہ سے جب بارشیں ہوئی اور سیلاب آئے تو سیلاب گزرنے کے لیے راستہ تو چاہیے۔ جب راستہ نہیں ہوگا تو پانی تو اپنا راستہ بناتا ہے۔ ایسے میں پھر جب راستہ جب نہیں تھا تو پانی اپنا راستہ بناتا ہے، اگر گزرگاہ نہیں ہوگی تو وہ تو پانی کہیں سے تو گزرے گا۔ اس وجہ سے وہ پانی آبادیوں میں داخل ہوا۔ تو آبادیوں میں جو داخل ہوا، یہ اس کا سبب میری اور آپ کی بے احتیاطی، ریاست کی بے احتیاطی، اور نالوں پہ، دریاؤں کے کناروں پہ قبضہ کرنے والوں کی غلطی کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے یہ عذاب ہم پہ آیا ہے۔ تو کہیں عمل کی خرابی کی وجہ سے جیسے قدرت انتقام لیتی ہے، اسی طرح ہلاکت کے اسباب اختیار کرنے سے بھی قدرت انسانوں کی ہلاکت کا سامان تیار کرتی ہے۔ قدرت ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے، نجات کا فیصلہ نہیں کرتی ہے، ظاہری حالات کو سامنے رکھتے ہیں۔ میں تدبیر اختیار کروں غلط، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کروں کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، یہ میری حماقت ہوگی، میری بے وقوفی ہوگی۔ کئی حدیثوں میں، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پہ جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے آتی ہے، یا تو سبب میں، اسباب کے اختیار کرنے میں غلطی کرنے سے تباہی آتی ہے، یا اعمال غلط اختیار کرنے سے قدرت کی طرف سے تباہی آتی ہے۔ اسی طرح ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر اور خشکی میں جو بھی تباہی آتی ہے اس کا ذمہ دار انسان ہے۔ انسان کی غلط تدبیر، مس مینجمنٹ، مس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ تباہی آتی ہے، یا کفر، شرک اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، راوی ہیں حضرت انس بن مالک، اور دوسری روایت میں حضرت عامر بن امیہ الزمری، اور یہ روایت ترمذی شریف کی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، یا رسول اللہ میں اپنی سواری یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہ اللہ میری سواری کی حفاظت کرے گا، یا اپنی سواری کو باندھ لوں اور پھر اللہ سے امید کروں کہ اللہ میری سواری کی حفاظت کرے گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ، یا اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ بھروسہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے اعقلها وتوکل، دوسری روایت میں قیدها وتوکل، سواری کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔
حفاظت کی تدبیر خود اختیار کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ اس سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کیا تو غفلت کا انجام پھر تباہی کا آ سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بات وفی یدہ غمر لم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ ایک شخص سونے سے پہلے کھانا کھاتا ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے، اور اس کھانے سے اس کی انگلیاں آلودہ ہیں اور ہاتھ دھوئے بغیر وہ سو گیا اور اس سے کچھ ہوا، کوئی زہریلی چیز آئی، اس کے آلودہ انگلیوں کے کھانے کی بو سونگھ کر اور اسے کاٹا کسی موذی چیز نے، فرمایا یہ اپنے اس نقصان کا ذمہ دار خود ہے، خود ذمہ دار ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کے ارد گرد چار دیواری نہ ہو۔ یہ اور اس طرح کی روایات ہمیں پابند کرتی ہیں، بلکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ قدرت کی طرف سے جو تباہی آتی ہے، جس طرح گناہ اور بدعملی کی وجہ سے آتی ہے، اسی طرح اسباب غلط اختیار کرنے، ہلاکت کے اسباب اختیار کرنے سے بھی تباہی آتی ہے، انسان کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی تباہی آتی ہے، انسان کی غفلت کی وجہ سے بھی تباہی آتی ہے۔ اور آج یہ جو تباہی آئی ہے، اس تباہی کے ذمہ دار جہاں ریاستی ادارے ہیں، ریاستی اداروں سے کہیں بڑھ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے برساتی نالوں کی زمین پر، دریاؤں کی زمین پر، ندیوں کی زمین پر جو قبضہ کیے ہوئے تھے، یہ اپنی ہلاکت کا اور پوری قوم کے نقصان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اور چونکہ یہ آخری سیلاب نہیں ہے، 10 سال پہلے آیا تھا، 12 سال کے بعد آیا، آئندہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا خاص طور پر ریاستی اداروں سے کہ جس طرح محلے میں، علاقے میں کوئی اسکول کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی ہسپتال کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی پارک کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن 2 جگہ ایسی ہیں جو بڑی مظلوم ہے۔ قبرستان کی زمین پہ ہر ایک قبضہ کر لیتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ندی نالوں کی زمین پہ ہر شخص قبضہ کر لیتا ہے۔ اور یہ قبضہ مافیا عموماً کیا کرتا ہے؟ پہلے مسجد بناتا ہے۔ میں نے بیان میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ جتنے بھی پل بنے ہوئے کراچی میں، اس پل کے کنارے آپ دیکھیں تو مسجد بنی ہوگی، اور مسجد کی سیدھ میں پھر لوگوں نے نالے اور ندیاں قبضہ کی ہیں۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو آئندہ سیلاب کی تباہی سے بچانے کے لیے میری درخواست ہے کہ ان قبضہ شدہ زمینوں کا قبضہ چھڑایا جائے، اور جو جتنا حصہ ندی نالوں کا تھا پہلے، اس سے بھی بڑا حصہ ندی نالوں کے لیے مختص کیا جائے، تاکہ آئندہ اس آزمائش کا شکار پاکستانی قوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔